بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج بہت ہی خاص اور بہت ہی عمدہ عمل لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ بس آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور بالکل توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے اس عمل کو سننا ہے، اور ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ جو اصل بات اور مقصود کی بات ہو وہ آپ سے چھوٹ جائے اور پھر آپ بعد میں پریشان ہوں، یا وظیفہ کرنے کا پورا عمل آپ کو نہ پتہ چل سکے، جس کی وجہ سے آپ کو دشواری پیش آئے۔ پھر بہت سارے لوگ کمنٹس کے ذریعے سے پوچھتے ہیں، تو اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور توجہ اور دھیان سے دیکھیں، کیونکہ آج جو عمل میں نے آپ کو بتانا ہے یہ بڑا ہی زبردست قسم کا ایک عمل ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ دوستو، جس طرح میرا آپ کا ہم سب کا ایک نام ہے، جس نام سے ہم پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، گھر والوں کے اندر، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اور باہر اور آفس میں، ہر جگہ پہ ہمارا ایک نام ہے، اور وہی ہماری شخصیت کی پہچان ہے۔ جب اس نام کو ذکر کیا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں ہماری شکل اور ہماری تشبیہ آ جاتی ہے۔ لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس زید کی بات ہو رہی ہے، یا کس بکر کی بات ہو رہی ہے، یا کس اقبال کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہر شخص کا ایک نام ہے۔ دوستو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بہت سارے نام ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے، عمدہ عمدہ اور خوبصورت نام ہیں۔ آپ نے جب بھی اللہ کو بلانا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی مدد مانگنی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے سے مدد مانگنی ہے۔ دوستو، آج ہم اگر کسی کو اتنی بات کہہ دیں کہ آپ کا فلاں کام ہو جائے گا کیونکہ فلاں بندہ میرا جاننے والا ہے، اور اس کے پاس یہ عہدہ ہے، یہ اس کا سٹیٹس ہے، تم بے فکر ہو جاؤ اور سیدھا اس بندے کے پاس جا کر میرا نام لینا تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو دوستو، وہ شخص کتنا خوش ہوتا ہے۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم نے اس درجے کا جوڑا ہی نہیں ہے جس درجہ جوڑنے کا حق تھا۔ اللہ کی طاقت کو ویسا سمجھا ہی نہیں ہے جیسا سمجھنے کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس طرح سے فائدہ حاصل کیا ہی نہیں ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا حق تھا۔ دوستو، صحابہ کرام کو جب نماز کی دولت ملی اور نعمت ملی تھی تو وہ اتنا خوش ہوتے تھے کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کے دربار سے براہ راست مانگنے کا اور لینے کا ذریعہ مل گیا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے ایمان کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کتنا ہے۔ تو دوستو، آج جو عمل، جو وظیفہ میں نے آپ کو بتانا ہے، یہ اس لحاظ سے بھی بڑا جامع اور بڑا طاقتور وظیفہ ہے کہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ انسان کا تعلق اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا قرب اس بندے کو حاصل ہوتا ہے جو ہمارے اس بتائے گئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کرتا ہے۔ دوستو، ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے کہ یہ پوری کائنات کا ایک ہی مالک ہے، ایک ہی خالق ہے اور ایک ہی رازق ہے۔ وہ پوری نظام کائنات کو دیکھ بھی رہی ہے اور چلا بھی رہی ہے، اور وہ ذات پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اور پوری کائنات اس کے حکم سے چل رہی ہے۔ تو دوستو، آج جو عمل، جو وظیفہ میں نے آپ کو بتانا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ کے ویسے تو بہت سارے نام ہیں، لیکن ایک نام اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں اللہ۔ ناظرین، لفظ اللہ
یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، جس طرح میرا آپ کا ایک ذاتی نام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، مثلا الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، تو یہ تمام نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو آج جو عمل میں نے آپ کو بتانا ہے، وظیفہ بات بتانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات سے متعلق ہے۔ تو دوستو، اگر کوئی بھی انسان پریشان ہے اپنے کاروبار کی وجہ سے، یا اپنے کسی بیماری کی وجہ سے، یا حالات کی وجہ سے، یا کسی قرضے کی وجہ سے، اور اس کو پیسے کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، اور اس کا کام رکا ہوا ہے اور پیسہ اس کو کہیں سے مل نہیں رہا، تو آج کا وظیفہ اس بندے کے لیے ہے کہ ہمارے اس وظیفے کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ وہ سنیں، تو انشاءاللہ تعالی اگر اس بتائے گئے طریقے کے مطابق وہ اس پہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اتنا نوازے گی، اتنا نوازے گی کہ الحمدللہ وہ خوشحال زندگی گزارنا شروع کر دے گا۔ تو دوستو، وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد والا جو وقت ہے، آپ نے اس وقت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اور اس قیمتی وقت کو آپ نے بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بابرکت وقت فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، یعنی جن کی ڈیوٹی ڈے ٹائم پہ ہوتی ہے ان فرشتوں کا جانا ہو رہا ہوتا ہے، اور جن فرشتوں کی ڈیوٹی نائٹ ٹائم پہ ہوتی ہے ان فرشتوں کو آنا ہوتا ہے، تو ان کی فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلی کا وقت بھی ہوتا ہے، لہٰذا وہ بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے۔ تو عصر کی نماز کے بعد آپ نے باوجود ہو کر اور خشوع خضوع کے ساتھ، خوب توجہ اور دھیان کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے 1000 مرتبہ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ ناظرین، صرف آپ نے یہ یا اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے اور اپنے دل کے اوپر نگاہ رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدرت کو، ہیبت کو، اور پوری کائنات کو اپنے ذہن میں سوچتے رہنا ہے، اور یہ یقین پیدا کرتے رہنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اب مجھے بہت زیادہ امیر کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اب میری ساری ضرورتوں کو پورا کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اب اپنے خزانہ غیب کو میرے اوپر کھول دیں گے، اور اتنا وسعت پیدا کر دیں گے کہ انشاءاللہ میرے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ اسی تصور اور خیال کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور کم از کم آپ نے 21 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن کے اندر آپ اس کا غیبی نظام خود سے دیکھ لیں گے۔ آپ سے درخواست ہے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔